میں آپ کو سر بات بتاؤں کہ سوابی جو ہے انٹرنیشنل لیول اور نیشنل لیول سر، اگر سوابی ڈسٹرکٹ کو کوئی سر جانتا ہے سوابی ڈسٹرکٹ کو تو ترقی کے فیملی سے جانتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے سر کوئی پولیٹیشین سوابی کا نام نہیں لیا. روڈس کی جو بات ہے تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارے جو لیڈر ہیں شہرام خان ترقی صاحب، ان لوگوں کی سعادت سے یہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسانی روڈنگ کی انفراسٹرکچر سے ہمیں بہت سہولت فراہم ہو گئی ہے. یہ ایک ہی ہمارے جب ہم گاؤں شفٹ ہو گئے سر، یہ سن 2010 کی بات تھی، اس وقت سر ہم پنچایت کے لیے اسٹیپ نہیں کرتے گئے. اچھا، یہ صرف سب بہت دور کی بات ہے. کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کو اور شہرام خان صاحب کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ شہرام خان ترقی تو ہے کہ دو ہمارے سر علاقے کا بھی ہے، امیر کے علاقے کے ہیں، ایک ہی بات ہے. علاقے کی وجہ سے نہیں، کوئی پروگریس کی وجہ سے سب پروگریس ہے، پروگریس بہت زیادہ ہیں، انرجیٹک ہیں، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں، ڈیووٹڈ ہیں، کمٹمنٹ والے بندے ہیں. دیکھیں جی گاؤں میں آپ لوگوں نے اپنے لیے کم اور اوروں کے لیے زیادہ چننا ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے گاؤں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا کبھی نہیں سنی ہوگی. ایک پرائیویٹ اسکول کا بچہ گاؤں کے ایک عام اسکول کے ٹیچر کے پاس اس کے سرکاری اسکول میں جاتا ہے اس سے پڑھنے کے لیے. اور میں بہت ہی امید ہوں الحمدللہ اپنے رب سے انشاءاللہ فتح سر شہرام خان ترقی. السلام علیکم، میں بلغیرستان، آپ دیکھ رہے ہیں وائس بینک کی پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فرسٹ کلاس ہوں گے، زبردست ہوں گے، زندگی کے مزے انجوائے کر رہے ہوں گے. آج ہم ہیں جی KPK کے خوبصورت سے علاقہ سوابی میں، اور آپ نے سنا ہوگا اور یہ بڑی کہاوت ہے کہ پٹھان پوری دنیا میں مہمان نواز کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ ہم نے ایکسپیرئنس بھی کیا. ہم ابھی جو موجود ہیں سوابی کے ایک خوبصورت سے علاقے دوبیان میں، اور دوبیان میں ہمارے بڑے خوبصورت اور بڑے نفیس ہمارے دوست ہیں جو کہ ایک زمیندار ہیں، بڑے خوبصورت نام ہے ان کا محسن خان. ان کی لائف کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو انہوں نے اسٹڈی، بلکہ ان کا بچپن، ان کی اسٹڈی انہوں نے پشاور شہر میں حاصل کی، اور وہ اب گاؤں میں شفٹ ہو گئے. حالانکہ لوگ گاؤں سے شہر میں شفٹ ہوتے ہیں، اپنا رہن سہن وہاں کے مطابق وہ بنا دیتے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کر رہے کہ یہ ایسا کیا ہوا کہ وہ شہر کی لائف چھوڑ کے گاؤں میں سیٹل ہو گئے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور ان کو فصیلت بیٹھے ہوئے گاؤں میں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے ہمیں ایسے اچھے لفظوں میں یاد کیا اور وہ وسیع کی، بہت مہربانی. آپ نے بات کی سر کہ میں پشاور میں پیدا ہوا، میری پیدائش پشاور کی، اسکولنگ سب کچھ وہاں. تو آپ نے کہا کہ ہم پشاور سے جاتے ہوں، تو یہ ایک ہمارا سر یہ ایک آبائی گاؤں ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ ہمارے والد صاحب سارے جو زیادہ پردادا سب اسی گاؤں سے ہمارے تعلق سے، تو والد صاحب سرکاری ملازم تھے. تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہری بات انہوں نے گاؤں آنا تھا، ذرا ہمارے زمینیں تھوڑی بہت، تو اس کی وجہ سے اور ساری رشتے داری ہماری یہاں پہ، اور گاؤں کے بغیر میرے خیال میں تو کسی بندے کا جو آبائی گاؤں ہے تو اس کے بغیر سرائیول نہیں ہو سکتا. تو اس ہماری اسکولنگ بھی ختم ہو گئی، سب چیزیں تو پھر والد صاحب کے ساتھ واپس گاؤں ہو گئی. مجھے بتائیں کہ شہر اور گاؤں کی لائف میں آپ نے کیا ڈفرینس فیل کیا؟ جی گاؤں کی لائف اور شہر کی لائف سے بہت فرق ہے.
شہر میں آپ جس طرح رہ رہے ہیں, مطلب آپ کوئی بطری شاور میں رہ رہے, ڈاہوت میں رہ رہے, جان بھی تو آپ کیا اپنی لائف ہوتی ہے, آپ یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. جبکہ اس کے گاؤں کے جہاں جس علاقے میں بھی آپ جائے دیہات میں, تو ہماری بدی کا لائف ہے وہ اس کے برعکس ہے, ٹوٹلی چینج ہے. کیونکہ گاؤں کے جو رسم و رواج ہیں, جو اس کے نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, تو آپ اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ ہی آپ آگے جائیں گے. کیونکہ بندہ اگر گاؤں میں رہ چکا اور وہ پشاور جائے, اسلام آباد جائے, اور وہ اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتا, تو وہ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بات ہے کہ آپ کو یہ ایک چیز ہے کہ جاؤ بھی آپ جائیں تو آپ کو وہ فرسٹریشن تو آپ کو یہ بات کلیئر ہے کہ گاؤں کی طرف وہ مطلب سٹیز کی ڈفرینس. گاؤں میں دیکھیں جی, گاؤں میں آپ لوگوں نے اپنے لیے کم اور اوروں کے لیے زیادہ چینا ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے گاؤں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا, سلسلہ بھی ہوتا ہے, برادری بھی ہے, جرگہ سسٹم بھی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں گاؤں میں آپ کی ایک شناخت ہوتی ہے, ہر ایک بندے کی شناخت. یہ صرف یہ نہیں کہ میری ہے, آپ کی بھی ہے, ان سے تیسرے جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں, تو یہ ان کو اکثر انسان یوز کرتے ہیں. یہ ہمارے عزیز غریب بات ہے, عزیز ہیں, ہمارے دوست احباب ہیں, سارے پشتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو اس میں آپ ایک دوسرے کو زیادہ کیئر کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ گاؤں کی لائف بہت سکون والی رہی کریں گے. آپ ایک دوسرے کو آپ نے ایک دوسرے بندے کی کیئر اتنی کرنی ہے کہ آپ سے کوئی گلا نہ کرے, یا کوئی مسئلہ نہ ہو. اور بھائی بندی بچاری بازی جو جسے اسلام بھی کہتا ہے کہ یار ہمارا مدد کی جی, آپ نے بچاری سے زندگی گزاری. تو میرے خیال میں گاؤں کی زندگی ابھی بھی آپ کو اسی طرح ٹچ بھی ملے گا, اور وہی سلسلہ سارا اسی کا ہے. پٹھانوں کا جو ایک سلسلہ ہے جو مہمان نوازی کا, وہ پوری دنیا میں فیمس ہے. مطلب لوگ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ جہاں پہ بھی پٹھان ہے وہاں پہ دسترخوان ہے. اس کی کیا مطلب یہ مطلب ہر کسی میں نہیں ہوتی, تو اس کی کیا کوئی راز ہے اس کے اندر؟ یہ دیکھیں, آپ نے ایک بڑی مزے والی بات کہی ہے, اور یہ اسے تھوڑی آپ کہہ رہے ہیں صداقت ہوگی, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ اس طرح ہے. یہ میرے خیال میں یہ مقصد پٹھان تھوڑے اس بات سے میں اگری کر لیتا ہوں کہ مشہور ہیں. ویسے میرے خیال میں پاکستان کے سارے عوام جتنے بھی ہیں, تو آپ میرے خیال میں پنجاب میں جائیں, کے پی میں جائیں, کشمیر میں جہاں بھی, میں بہت زیادہ ٹریول کا شوقین ہوں, تو میں جہاں بھی گیا, جس بھی میں بھی گیا, دیہاتوں میں اسپیشلی, سٹیز کی بات نہیں کر رہا, تو سب میرے سامنے سارے اس طرح کے پیس کے سارے جو دیہات ہیں, اور مردان ہو گیا, چارسدہ ہو گیا, پشاور کی جو دیہات اطراف ہیں, تو وہاں آپ جب جس بندے کے پاس بھی جائیں تو وہ خود نہیں کہے گا, لیکن آپ کے لیے وہ خاطر تواضع اپنی نیچے سے جانا کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ کل جب میں سوابی انٹر ہوا, تو سوابی میں جب انٹر ہوا تو میں نے مین روڈ سے لے کے چھوٹی چھوٹی جو روڈس ہیں میں نے ٹریول کیا, اور ہر طرف نیٹ اینڈ کلین, بالکل پیور لگ رہا تھا کہ میں کہ ہر چیز ہی ہے, روڈ صاف, ہر چیز اس سے نامے جڑی ہوئی ہے. تو آپ سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں, تو اس کا کیا سلسلہ ہے, یہ اتنا نیٹ اینڈ کلین کیسے ہو گیا؟ سر یہ تقریباً جو ہے ہمارا روڈس کی جو بات ہے, تو یہ الحمدللہ دفتر کے فضل و کرم سے جو ہمارے جو لیڈر ہیں شہرام خان ترکی صاحب, ان لوگوں کی سعادت سے یہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسانی ان روڈوں کی انفراسٹرکچر سے ہمیں بہت سہولت فراہم ہو گئی ہے. پہلے جی ہمارا یہ جو روڈ تھا مردان صوابی روڈ, یہ تقریباً جب سے آفتاب شرپو سی ایم تھا, آفتاب خان شرپو سی ایم, یہ روڈ اس وقت سے سب لے کے, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ پر بتا رہا ہوں, اور آپ اس کا وہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں, یہ روڈ سب کارنوں میں کئی دفعہ بن چکا ہے ڈبل. اچھا,
یہ واحد سر اس حکومت میں شہرام خان ترقی نے مردان ٹو سوابی روڈ آئی تھنک 45-46 کلومیٹر، یہ 45 کلومیٹر روڈ ہے اور ان کو ڈبل ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. پہلے حالانکہ یہ اتنا بڑا روڈ تھا، 45 کلومیٹر کا روڈ تھا اور یہ مکمل سنگل تھا، سنگل روٹ تھا یہ. اور ابھی میں نے دوبارہ بنا دی ہے ماشاء اللہ. کافی میرے خیال میں جو فکر نہیں آتی کہ وہ کچھ اربوں میں ان کا یہ روڈ کا یہ بنا ہوا ہے. اور کافی ہمیں کیونکہ اور اس سے پہلے سر یقین مانی یہ تو 2-3 دفعہ روڈ جو ہے سب کاغذات میں بن چکی ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ اس طرح سب کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہو گیا سر آپ سب یہ سوابی سے جو ایک بریک روڈ نکلتا ہے ادینہ سے یہ ادینہ سے چھوٹا لاہور تک تھا، یہ والا سر بھی دنوں نے بنائے ہیں. تقریباً سر یہ 12 کلومیٹر ہے، 25 کلومیٹر کا سر یہ روڈ ہے. تو یہ بھی سر محمد علی خان ترقی جو شاہراب صاحب کے عقد ہیں، ہمارے ایم پی ہیں، ہمارے جو میں سے پہلے کے ریئلسٹ ایم پی تھے، اور اپنا شاہرام خان ترقی. تو یہ بھی ان دونوں کے ہمارے ساتھ یہ انہوں نے وہ کیا ہے نا جی تعاون کیا ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں نے روڈس کیا، یہ روڈس میں سمپل سی شارٹ بدلی بھی آپ کو سب میں کون سی ان کی جو گاؤں کے اندر روڈس ہیں یا لنکس روڈ ہیں وہ تو پھر کافی انہوں نے ایک نیٹ ورک بچھائے ہوئے ہیں. اور جو مین روڈ ہے سر جس سے سر 2 ڈسٹرکٹس کے لیے بہت ہی کنوینئنٹ پڑ رہے عوام کے لیے، تو سر سب سے پہلے مردان اور سوابی. یقین مانے ہم لوگ سب جب سوابی جاتے تھے جس سے پہلے تو ہمارا دل نہیں کرتا تھا. ہم سوابی کا روڈ اتنا سارا اور اتنے سڑکوں کے اوپر اتنے ایکسیڈنٹ ہوا کرتے تھے روٹین کے حساب سے کہ میں کمیونٹیز کا مجھے نہیں پتا. یہ روٹین کی طرف سے 4-5-6 یہ صرف یہ روڈ سنگل کی وجہ سے اور خراب روڈ، یہ 2 وجوہات سی کے لیے روڈ خراب. یہ بھی الحمد للہ ہمارے لیے بہت ہی اچھے یہ سہولیات ان لوگوں نے کی سب روڈ کی وہ انفراسٹرکچر کے اوپر. اچھا آپ پڑھے لکھے ماشاء اللہ، آپ نے اچھی خاصی ایجوکیشن حاصل کی. یہاں پہ سوابی میں جب سے آپ شفٹ ہوئے، آپ تعلیم کی جو ریشو ہے اس کو کس سطح پہ دیکھ رہے؟ سر آپ نے اچھی بات یہ تھی کہ جو ٹیچن کی جو پہلے ریشو تھا اور اب تو یقین مانے سر کہ پہلے لوگ سرکاری اسکول کے جو اساتذہ تھے ان کے سر بچے جو تھے وہ اپنے بچوں کو آپ پرائیویٹ اسکول میں سر ان کو پڑھاتے تھے. ابھی سر یہ ہے کہ ابھی ان کا سر یہ ایجوکیشن لیول اس حد تک آ گیا ہے کہ ان کے جو مانیٹرنگ ہو رہے ہیں سر کے جو اسکول کے جو یہ نا سیلیبس ہے یہ سر انہوں نے کافی اچھا کر دیے. اچھا سر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں اپنی ایکسپیرینس کی بات ہے سر، میرے بچے پڑھتے ہیں سر باہر، تو ہم سے جب ان کے ایگزام کا کچھ آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس اسکول والے جاننے والے تو ان کے سر ہفتے کو تو پرائیویٹ یہ سرکاری اسکول کھلے ہوتے ہیں. تو اکثر جب مجھے میرے بچوں کو سر اسکول کا ایشو ہوتا رہے تو اللہ گواہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے گاؤں کے اسکول سرکاری اسکول بھیجتا ہوں کہ جا کو ادھر سے آپ ٹیچر سے پڑھ لو. یقین مانے آپ نے میرے سے میں یہ بات کبھی نہیں سنی ہوگی. ایک پرائیویٹ اسکول کا بچہ گاؤں کے ایک عام اسکول کے ٹیچر کے پاس اس کے سرکاری اسکول میں جاتا ہے اس سے پڑھنے کے لیے. تو میں الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں کہ ہمارے جو پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں، میرے اپنے بچے ہیں پرائیویٹ اسکول جاتے ہیں اور ان کو ایشو ہوتا ہے تو وہ پھر میں اکثر ایگزامز آ جاتی ہیں اور کچھ آ جاتے ہیں تو وہ سلسلے میں پھر یہ میرے بیٹے وہاں چلے جاتے ہیں اسکول سے. اگر یہ میں آپ کو اپنی ایک پرسنل جو ہے اپنا ویو بتا رہا ہوں کہ میری اس بات کی وہ ہے نا ایکسپیرینس ہے کہ میں اپنے بچوں کو ادھر بیچتا ہوں سر. تو مطلب یہ ایجوکیشن لیول بھی ان کا اچھا ہوا ہے اور ان کا جو سلیبس بھی اچھا ہوا ہے اور سر کافی اسکولوں نے اپگریڈیشن کافی اسکولس کی افرینیشنس کی بہت زیادہ. ہمارے اس گاؤں میں تقریباً جو ہیں یو سی میں 7 اسکول کا اپگریڈیشنس کیے اور کافی ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے اور تو کافی اسکولس کا تو وہ نہیں اچھا نہیں وہ ہے. سیاست میں کس کا سپورٹ؟ سیاست میں سر عمران خان کو اور شہرام خان ترقی.
کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کو اور شہرام خان صاحب کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ اور شہرام خان ترقی تو ہے کہ دو ہمارے ساتھ علاقے کا بھی ہے، امور کے علاقے کے ہیں، ایک ہی بات ہے. لائٹ کی وجہ سے لائک کوئی پروگریس کی وجہ سے سب پروگریسو ہے، پروگریسو بہت زیادہ ہیں، انرجیٹک ہیں، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں، ڈیووٹیڈ ہیں، کمٹمنٹ والے بندے ہیں. اور اپنا جس طرح سر میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں سر، جس طرح لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایک بات کا آدمی ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے اور اپنے عوام کے ساتھ سر وہ پیار کرتے ہیں. تو اس طرح میں کہوں گا کہ جس طرح ہمارا دوسرا عمران خان شہرام خان ترقی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، شہرام صاحب نے سوابی کے لیے آپ کی نظر میں کیا کیا ہے؟ سر سوابی کے لیے جو سر میرے خیال میں شہرام خان نے جو کچھ کیا ہے تو سر تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہوگا. یہ سر میں آپ کو تاریخ مینز 1947 سے لے کے شہرام خان کے نظام تک شہرام خان ترقی نے ان کی فیملی نے سر جو کچھ کیا ہے زندہ سوابی کی. تو شاید میں غلط ہوں، لیکن اگر سوابی کے لوگ سر ان کے کارنامے ان کی جو خدمات کو نہیں سرائیں گے تو ان کو پھر سوابی کے لوگ غلط کریں گے. کیونکہ شاید میں غلط میں نہیں کہہ رہا، لیکن اگر آپ پھولوں کی بات کرنے، آپ ہیلتھ کی بات کرنے، آپ سر روڈوں کی بات کرنے، اس کے علاوہ سر آپ ہاسپٹلس کی بات کرنے، اساتذہ کی سر یہ جو تھی پہلے کانٹریکچوئل تھی ان کو سر پرماننٹ کیا گیا ہے. اچھا، اس کے سر علاوہ یہ ابھی بھی لاسٹ ٹائم انہوں نے سیکنڈ شفٹ کے اسکولس کا وہ ایک پروگرام بنایا ہے، وہ اس کو وہ کر رہے سر. یہ سیکنڈ شفٹ میں سر یہ بچے اسکول پڑھتے ہیں کیونکہ یہ کورس بھی اس طرح مطلب کم تھے اور بچوں کی تعداد اسٹرینتھ کی زیادہ تھی. تو جیسے انہوں نے ڈبل شفٹ کے اسکولس ایوننگ اور مارننگ تو پہلے بھی تھے، ابھی ایوننگ میں سر اسکولس کلاسز وغیرہ. اور یہ تو سر یہ ہے کہ اچھا یہ ہے شہرام خان کا. میں سر اس کے علاوہ سر اگر میں آپ کو بتاؤں ہمارے علاقے میں سر یہ ایک ہی ہمارے جب ہم گاؤں شفٹ ہو گئے سر، یہ سن 2010 کی بات تھی. اس وقت سر ہم پن کے لیے اسٹیبلائزر لگاتے. اچھا، یہ صرف سر بہت دور کی بات. وولٹیج انتہائی کم، 110 120 ہمارا یہ وولٹیج ہوا کرتا تھا. الحمدللہ پھر انہوں نے 2012 میں ادھر دودان کے اسٹیشن بنائے، تو اس سے سر ہمارے علاقے کو بہت زیادہ جو وہ ہے سو بہت زیادہ سر فائدہ ملا ہے. کیونکہ اس سے پہلے سر اسٹیشن ہمارا مردان میں تھا، مردان سے سر ہمارے بجلی کا وہ سکتا ہے وغیرہ سارا سسٹم وہاں سے ہوتا تھا. تو اس میں سر اگر ایک درخت بھی گر جاتا کاروں پر یا مطلب آندھی میں کہیں کسی سے کچھ ہو جاتا تو سر وہ کئی دن ہمارے گاؤں میں لائٹ سے ہم محروم رہتے تھے. تو یہ بھی ہے. اور وولٹ اگر اور بجلی ہو بھی تو یہ 3 ہمارے اور نہ ہونے والی بجلی تھی. تو سر یہ تو ان کا بجلی کا ایک وہ ہے کہ انہوں نے کافی سر لائن پہنچائی. ابھی تو ماشاء اللہ یہ تو سب میں آپ کو 2012-13 کی بات بتا رہا ہوں. ابھی انہوں نے سوابی میں بھی گیس اسٹیشن، یہ نواز سبدان میں بھی وہ بنا دیا گیس اسٹیشن اور وہ فنکشن بھی ہے الحمدللہ. تو وہ بھی ہو گیا سر. یہ مدد بجلی کے مد میں کافی کام کئی فیملی ہر ایک بندے ٹرانسفارمر کے پیچھے کمبے کے پیچھے سر ایک بہت بڑی بات تھی. لوگ عام لوگ ہمارے جیسے لوگ سر وہ ترستے تھے بجلی کے پیچھے. الحمدللہ انہوں نے تو سر جس طرح بجلی کے ٹرانسفارمر کمبے جتنا سر یقین ہمارے کہ جس طرح سر یہ سوابی کے لوگوں نے جتنے مزے میرے خیال میں پولیٹیشنس کے سوابی کے پرچیز ہم لوگوں نے مزے کیے ہیں، تو میں نہیں مانتا کہ مطلب پشاور کے یا چرسدہ کے یا اسپیشلی مردان کے ان کے عوام میں اتنے فیسلٹیز اور نیسیسٹیز نہیں ہوئے ہوں گے سر اپنے پولیٹیشنس جتنے سر سوابی کی عوام اپنے پولیٹیشن سے اسپیشلی ترقی سے ہوئے. اور یہ پہلے تو سر یہ تھا کہ تو ہمارے تو سر پہلے میں نے ہوتا تھا عثمان دیار وڈیسان، وہ کہتا تھا سر کہ سوابی میرا دوسرا گاؤں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آ جاتا ادھر سے کھڑا ہو جاتا تھا سوابی سے، وہ سوابی سے الیکشن جیت جاتا تھا. پھر وہ سوابی وال تو آدھا لوگ
وہ تو میں کہوں گی وہ ایک زبان کے سادہ سے لوگ یا ہاں ایسے ہی ہے. وہ زیادہ وہ گھمانے پھرانے والے لوگ ہیں نہیں, تو وہ فن ولیسان یہاں سے جی جاتا تھا, پھر جی وہ واپس اپنے بری باس چلا جاتا تھا, اور سوابی کے لوگ بھی سروس بیٹھ جاتے تھے. تو یہ پھر ان لوگوں نے ترقی فیملی نے عثمان خان ترقی فیملی نے تو یہ کھڑا ہوا تھا اس وقت ترقی فیملی سے لیے اس کے ڈائریکشن پہ. ایک طرف اپنا فنجر ولیسا تھا جو سوابی کو اپنا دوسرا گاؤں کہتا, دوسرا گھر کہتا, اور انہوں نے ایک طرف اس طرف سر یہ عثمان خان ترقی جو کہ شیران خان ترقی کے انکل ہیں وہ تھے, تو انہوں نے فنجر ولیسا جیت کے کہنے کا سیٹ جیت کے ان کو یہاں سے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ تو بڑے لوگوں نے سوابی کو دکھائے, لیکن بنیادی حقوق جو ہے نا وہ ترقی فیملی نے سوابی کے پورے کیے, بہت سی انہوں نے ڈیولپنگ کی اس علاقے کے لیے. سر یہ ہے کہ سوابی کو آپ تو خواہ پر بات کر میں کہ میں اگر یہ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سوابی کو پہچان کر رہی ہے پالیٹکس میں. سر سوابی میں آپ کو سر بات بتاؤں کہ سوابی جو ہے انٹرنیشنل لیول اور نیشنل لیول سر اگر سوابی ڈسٹرکٹ کو کوئی سر جانتا ہے سوابی ڈسٹرکٹ کو تو ترقی کے فیملی سے جانتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے سر کوئی پولیٹیشین نے سوابی کا نام نہیں لیا, کوئی پولیٹیشین نے اسمبلی میں قومی اسمبلی میں سوابی. آپ کے نظر میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو ماحول بنا ہوا ہے, اس وقت جو مسائل کا سامنا ہے, اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ترقی فیملی شاہنام صاحب اس وقت اپنے اپوزیشن میں ان کو ہرا سکتے؟ دیکھیں جو حالات ملک بنے ہوئے ہر طرف پی ٹی آئی کے خلاف یا جو اور ہے, تو اس کے حساب سے تو جو سما بنا ہوا ہے تو وہ تو ایک عجیب سما اور ہے. لیکن سب یہ آج ہمارا مرکزی کیمپ کے افتتاح ہو رہا ہے, تو بینگ ورکر میرا بھی فرض تھا کہ ہم چلے جاتے ہیں دوستوں سمیت. تو سر جو میں نے لوگوں کا پیار محبت اور ایک اظہار دیکھا ہے نا سر, تو باقی تو سب انداز تنف و فلم ہے, لیکن سر میرے جو آج سب کچھ دیکھا ہے اور وہ ریلی تو تقریباً سر 10 کلومیٹر میکسیمم ہم وہ ریلی میں گئے, لیکن وہ 10 کلومیٹر سر ریلی ہم نے تقریباً 2.5 گھنٹوں میں کور کیے. اور میں بہت ہی امید ہوں الحمدللہ اپنے رب سے انشاءاللہ فتح سر شاہنام خان ترقی کی ہی ہوگی. تو باقی دیکھیں گے سر پارٹی میں ہمارے لیے وہ جو ہمارا لوگوں تھا اپنا بیٹ کا وہ بھی ہم سے لے لیے. اس کے علاوہ اور بھی سر مطلب کہ کافی انہوں نے مسئلے کافی حد تک دیے اور بڑے بھی ہیں, لیکن سر امید ہے کہ سوابی کے لوگ سر شاہنام خان کو مایوس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ اس طرح سر سارے پاکستان کے تو امید ہے کہ عمران خان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ یہ خوشخبری انشاءاللہ 8 فروری کو عمران خان صاحب کے علاقے میں نہیں ہوئی. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ عثمان ترقی صاحب کی اگر میں بات کروں تو بڑی بااثر شخصیت ہے, ان کا بھی بہت سوچ ہے اپنے علاقے کے لیے, تو کچھ مسائل کا بھی سامنا ہے کیونکہ وہ پہلے شاہنام صاحب کے ساتھ تھے, اب وہ ان کے اپوزیشن میں آ گئے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف میں شمولیت کر لی ہے انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کوئی ٹف ٹائم آئے گا شاہنام صاحب کے لیے, کوئی چیلنج ہو سکتا ہے؟ ایکچولی سنگھ سر یہ ہے کہ ٹف ٹائم کی تو بات الگ ہے, اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہنام خان اور عثمان خان ترقی تو یہ سب چاچا بتیجے ہیں. اچھا, اور ایک فیملی کے الگ میں بھی یہ کہوں گا کہ شاہنام خان اور ان کے ساری فیملی عثمان کی بات بھی بہت عزت اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں.
اور وہ پہلے بھی سر ہمارے محترم تھے. آپ بھی ہیں اور بات بھی کی رہے ہیں کہ عثمان خان کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کا ایک رسپیکٹ ہے, جو ہم قدر کرتے ہیں, وہ ساری اوور ہم کرتے رہیں گے. اور ہمارے بہت ہی عزیز اور ہمارے بہت ہی قدردان اور اچھے انسان ہیں. اور باقی سر جب بات کر رہے ہیں تو پیپل پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی, تو میں یہ بات کہوں گا سر کہ ہمارے یہاں مقابلے پی ٹی آئی کا مقابلہ سر پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ سر اور سوابی کا جو ہوم ٹاؤن ہے یہاں پہ سر زیادہ مقابلہ این پی کا ہوتا ہے. اچھا, تو میرا خیال ہے سر کہ سوری ٹو سے میں بیمراؤ, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑ جائے گا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی ہونے یا نہ ہونے سے. وجہ سب نہیں, کیونکہ ان کی اپنا وہ ہیں پسند چاہنے والے لوگ بہت ہیں, ان کی بھی اپنی جیانے ہیں وہ ہے. لیکن جو سر یہ جنون پی ٹی آئی کا ہے سر, اور جو سر شہرام خان ترقی کے وہ ہیں نیا سسٹم, تو مطلب آپ طریقے سے آپ یہاں سر نہ ویسی پوزیشن ہے, وہ اچھے طریقے سے اچھے مارجن سے وہ سوابی کے لوگ اس کو ون کرائیں. بالکل انشاءاللہ صحیح ہو گیا جی. اچھا, لاسٹ میں ایک سوال آپ سے, ایک لفظ میں محسن خان کیا ہے؟ جی عاجز سا بندو. کیا عاجز بندو؟ کیا ایمان نواز ہو؟ نہیں, وہ تو ہمارا دوست ہو, یار ہو؟ بس وہ تو ہے نا جو وہ کہنا ہے اب تو یاروں کے یار ہیں, ہار ہو گئے. کیا بات جو ہے سر آپ کے سر آپ کو بڑا آپ کے سامنے ہوگا. کیا بات ہے. اور باقی عاجز ہے, جسے کی ضرورت ملیں گی والی زندگی کی گزار سوچو سے بارے سے چلا رہے. چلے سر آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا اور بہت سی انفارمیشن ملی. اور عمر خان صاحب, لاسٹ میں کوئی عوام کو کوئی میسج دینا چاہیے آپ؟ سر میں عوام کے لیے ایک ریکویسٹ ہے میری طرف سے اور ایک پیغام ہے سر, یہ ہے کہ آج تک ورثم 2024 کو شہرام خان ترقی جو این اے سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں این اے 20 پہ, ان کا سر انتخابی نشان جو ہے وہ فاستہ ہے. اور ہمارے سر پی کے جو ہے اپنا اب پی کے 52 جس پہ شہرام خان ترقی کے بھائی فیصل خان ترقی کینڈیڈیٹ ہیں, ان کا سر انتخابی نشان گاڑیار ہے. تو سر پی کے 52 کا گاڑیار فیصل خان ترقی کا اسٹور ہے, اور شہرام خان ترقی جو این اے 20 کے لیے کھڑے ہوئے ہیں سر, ان کا انتخابی نشان فاستہ ہے. تو یہ انشاءاللہ 8 فروری کو سر ان دونوں نشان کے اوپر سر ٹھپا لگانا ہے, اور ان دونوں کو سر 8 فروری بغانے بند دینے سر, ان کو ووٹ دے کے کامیاب کرنا ہے سر. یہ دیکھیے ہمارے ساتھ محسن خان, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سوابی کے بارے میں بتایا. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمیں دیں اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے, اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.